نماز میں رکوع و سجود کی تسبیحات پڑھنے میں اگر آواز دوسرے نمازیوں تک پہنچے تو کیا بغیر آواز کے تسبیحات پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع و سجود کی تسبیحات صرف زبان ہلا کر بغیر آواز کے نہیں پڑھ سکتی کہ بغیر آواز کے پڑھنا در حقیقت پڑھنا ہی نہیں، اور اس سے تسبیحات پڑھنے کی سنت بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ پڑھنا اسی وقت کہلاتا ہے جب اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والا خود سن سکے، لہذا تسبیحات کو اتنی آواز سے پڑھنا ہوگا کہ شور و غل یا اونچا سننے کا عارضہ نہ ہو، تو نمازی کے خود اپنے کان سن لے۔ اپنی آواز سے پڑھنے کی صورت میں اگر برابر والے نمازی کو بھی ہلکی ہلکی آواز پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس بعض لوگ اپنے گمان میں تو آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز تھوڑی تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، جس سے انہیں نماز میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا توجہ کے ساتھ کوشش کریں، اتنی آواز ہی نکالیں کہ فقط ان کے اپنے کان سنیں، کیونکہ بے توجہی میں آواز تھوڑی بلند ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، آہستہ پڑھنے کے یہ معنی ہے کہ اپنے کان تک آواز آنے کے قابل ہو، اگرچہ وہ وجہ اس کے یہ خود بہرا ہے یا اس وقت کوئی غل و شور ہو رہا ہو کان تک نہ آئے، اور اگر آواز اصلاح پیدا نہ ہوئی تو صرف زبان ہلی تو وہ پڑھنا نہ ہوگا، اور فرض و واجب و سنت و مستحب جو کچھ تھا وہ ادا نہ ہوگا۔ فرض ادا نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی، اور واجب کے ترک میں گناہ گار ہوا اور نماز پھر نہ واجب رہا، اور سنت کے ترک میں عتاب اور نماز مکروہ اور مستحب کے ترک میں ثواب سے محروم ہے۔ پھر جو آواز اپنے کان تک آنے کے قابل ہوگی وہ غالباً یہی ہے کہ برابر والے کو بھی پہنچے گی، اس میں حرج نہیں۔ ایسی آواز آنی چاہیے جسے راز کی بات کسی کان میں منہ میں رکھ کر کہتی ہیں، ضرور ہے کہ اس سے ملا ہوا جو بیٹھا ہو وہ بھی سنے، مگر اس آہستہ ہی کہیں گے۔ رکوع و سجود تک کی فضیلت۔ رکوع سے سجود تک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، رکوع سے سجود تک گناہوں کی توبہ ہوتی ہے، رکوع و سجود تک نماز کی قبولیت ہوتی ہے، رکوع و سجود تک دل کی صفائی ہوتی ہے، رکوع و سجود تک روح کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع سے سجود تک اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سب علماء دین کی رائے ہے کہ رکوع سے سجود تک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت، توبہ اور نماز کی قبولیت ہوتی ہے۔ رکوع اور سجود کے دوران آواز دھیمی ہونا چاہیے، یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے اور آواز کو دھیمی رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آواز کو دھیمی رکھو تاکہ تمہارے دل میں خوشی ہو۔ رکوع اور سجود کے دوران آواز دھیمی رکھنے کے فائدے، دل میں خوشی ہوتی ہے، نماز کی قبولیت ہوتی ہے، گناہوں کی توبہ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں لگاؤ ہوتا ہے۔ رکوع اور سجود کے درمیان آواز تیز رکھنے کی نماز کی قبولیت نہیں ہوتی، گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی، دل میں خوشی نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت میں لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ سب علماء دین کی رائے ہے کہ رکوع اور سجود کے رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھنا جائز ہے اور یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجود میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مسنون ہے، لیکن اس تعداد کو بڑھانا بھی جائز ہے۔ یہ اذکار نماز کے خشوع و خضوع کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی اقرار کا اظہار کرتے ہیں۔ رکوع و سجود میں غلطی کرنے کا معاملہ نیت اور غلطی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی، بھول یا غلطی سے رکوع اور سجود میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اسلام میں بھول چوک یا غیر ارادی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ
مواخذہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ترجمہ، ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تاہم اگر کوئی جان بوجھ کر سنت کے مطابق عمل نہ کرے، مثلا جان بوجھ کر رکوع یا سجود کی تسبیح چھوڑ دے یا کوئی دوسری جان بوجھ کر غلطی کرے تو یہ غلطی کو خشوع و خضوع میں کمی کا باعث ہے اور اس عمل پر ناپسندگی ہے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی نماز بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس پر سخت گناہ کا حکم نہیں دیا گیا جب تک کہ وہ عمدن نماز کی کوئی لازمی شرط یا رکن ترک نہ کرے۔ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو بہتر ہے کہ وہ سجدہ سہو بھول کر سجدہ کرے تاکہ نماز میں کسی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ رکوع اور سجود میں تسبیح کم یا زیادہ پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اس تعداد کو کم یا زیادہ کرنا جائز۔ اگر کوئی شخص 3 سے کم یا زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نماز درست رہتی ہے۔ البتہ سنت کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہنا مستحب ہے۔ زیادہ تسبیح پڑھنا خشوع و خضوع میں اضافہ کرنے کے لیے جائز ہے اور بعض علماء نے زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھنے کو مستحب بھی قرار دیا گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تسبیحات کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن سنت کی پیروی کرنے میں فضیلت ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اور یہ سب مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے کچھ گناہ: اللہ کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ گناہ کی کمائی، نماز نہ پڑھنے سے گناہ کی کمائی ہوتی ہے۔ آخرت میں عذاب، نماز نہ پڑھنے والے کو آخرت میں عذاب کا خدشہ ہے۔ دنیا میں فقر، نماز نہ پڑھنے والے کو دنیا میں فقر اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایمان کی کمی، نماز نہ پڑھنے سے ایمان کی کمی ہوتی ہے اور زندگی میں سکونی، نماز نہ پڑھنے سے زندگی میں سکونی اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نہ پڑھنے والا سکھ اپنے گھر میں فقیر اور پریشان رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔